اب فرعون کی جو معشوقہ تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا بڑا ظالم تھا یہ، اس نے اپنی معشوقہ تک کو نہیں چھوڑا، اس کی اپنی سگی 2 بیٹیاں اس سے اس کی تھیں، ان کو نہیں بخشا۔ حضرت آسیہ کہ اللہ نے ان کو توفیق دے دی، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، اور فرعون کو پتہ چل گیا۔ جیسے ہی پتہ چلا تو اس نے ان کو بڑا سمجھایا کہ تم موسیٰ کے اوپر ایمان چھوڑ دے، نہیں مانی، کہا نہیں، موسیٰ کا اوپر جو ایمان لائی ہوں، دل سے لائی ہوں، وہ نہیں چھوڑ سکتی۔ حالانکہ بہت محبت کرتا تھا فرعون، کہتے ہیں اس سے سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا تھا، بہت اس نے پورے کوشش کر لی اپنے جس حد تک وہ کر سکتا تھا سمجھانے کی، نہیں مانی حضرت آسیہ۔ پھر اس نے زور زبردستی کرنا شروع کی، تو یہاں تک پہنچ گیا کہ اپنے وزیروں کو حکم دیا اور ان کو دیوار میں نا چنوا دیا، ان کے ہاتھوں میں کیل لگوائے، دونوں ہاتھوں میں، دونوں پیروں سے، اور دیوار میں نصب کرا دی، اور جلتا ہوا کڑا اس کے اندر تیل کھولتا ہوا اس نے کروایا، اور کہا ان کو کہ دیکھ اگر اب بھی تو نہیں مانتی نا تو اب ان بچوں کو اٹھا کے میں اس کڑوں میں پھینکواؤں گا، یہ جو جلتا ہوا تیل ہے نا اس میں۔ تو حضرت آسیہ نے منع کر دیا کہ میں ایمان سے نہیں پھر سکتا، میں موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، بس میں اسی پر ہی مروں گی۔ فرعون کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی، تو فرعون نے اپنی سگی بڑی بیٹی کو نا پکڑوایا اور الٹا لٹکوا کے، اور آخر تک ان کو کہتا رہا بھائی دیکھ لے یہ مرنے جا رہی ہے، اس کے اندر پھینکیں گے اور یہ مر جائے گی، تو ایمان چھوڑ دے موسیٰ پہ۔ انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑتی، اور بچی پھینک دی اس نے، اور وہ بچی اس گڑھے میں جاتی، جلتا ہوا تیل کھولتا ہوا وہ مری اور اس کی روح نکلی۔ تو اللہ نے حضرت آسیہ کو نا پر یہ غیب کھول دیا، اور روح نکلتے ہوئے جاتی ہوئی اپنی ماں کو کہہ رہی ہے کہ اماں جان میں کامیاب ہو گئی، جنت میں جا رہی ہوں، بس آپ بھی آ جائیں میرے ساتھ۔ تو اللہ نے دکھا دیا منظر۔ حضرت آسیہ نے جب اسی حالت میں دیکھا تو ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ پھر دوسری بچی پکڑوائی، کہا دیکھ ابھی بھی ایمان نہیں لائی، اب ایک تو گئی، اب یہ دوسری ہے چھوٹی، اس کو بھی پھینکواؤں گا اور یہ بھی مر جائے گی، تو ایمان سے پھر جا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ حضرت آسیہ نے تو وہ منظر دیکھ لیا ہے کہ جس کے بعد پھر ایمان سے پھرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو دوسری بیٹی اس نے پھینکوائی اسی کڑے میں، جلتا ہوا تیل، اس کا بھی انتقال ہوا، مر گئی، اور اس کی بھی روح نکلی، اللہ نے وہ بھی دکھایا۔ حضرت آسیہ دیکھ رہی ہیں، اور وہ چھوٹی بچی بھی کہہ رہی ہے کہ اماں جان ہم دونوں کامیاب ہو گئے، جنت میں جا رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں، بس ہم کامیاب ہو گئے خدا کی قسم۔ تو حضرت آسیہ کو کہا کہ اب تیری باری ہے، اگر تو ایمان نہیں چھوڑتی تو اب تو بھی ایسے مرے گی۔ تو کیسے پتھر رکھا ہوگا فرعون نے اپنے دل پہ یہ کام کرنے کے لیے، اور حضرت آسیہ کو بھی وہاں سے نکلوایا اور ایسے ہی ابلتے ہوئے تیل میں جو کڑے میں موجود تھا اس کے اندر پھینکوا دیا، اور حضرت آسیہ کی بھی کہتے ہیں روح اسی طرح نکل کے وہ سیدھی جنت میں چلی گئے، کامیاب ہو گئے۔ تو دیکھیں کیسا ظلم کر کے فرعون گیا ہے۔ اور یہ ہڈیاں ان کی جہاں پہ اس نے دفنائی تھی نا، جو کچھ ہڈیاں بچ گئی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج میں جا رہے تھے تو ایک جگہ سے نا براق پہ بیٹھے ہوئے تھے جو جنت کی سواری تھی، حضرت جبرائیل ساتھ تھے آپ کے، تو آپ نے یہ سفر شروع کیا، ایک جگہ پہ پہنچے، وہاں سے آپ کو خوشبو آنے لگی۔ تو حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ اس جگہ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جبرائیل نے کہ یا رسول اللہ فرعون نے جو حضرت آسیہ اور ان کی بچیوں کو جلتے ہوئے کڑے کے تیل کے اندر جلایا تھا، اور ان کی جو کچھ ہڈیاں بچ گئی تھیں نا ان کو اس جگہ پہ دفنایا تھا، یہ ان کی اس قبر سے ہڈیوں سے نا یہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ اترے اور آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے۔